علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کی میزبان شازمہ عبدالقیوم۔ خوش آمدید کہتی ہوں اپنی پرنور رمضان ٹرانسمیشن عبادت رمضان میں۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ ناظرین اور عازمین خیریت سے ہوں گے۔ میں اپنی اس رمضان کی ٹرانسمیشن کا آغاز روز کی طرح تلاوت قرآن پاک سے کروں گی، لیکن اس سے پہلے میں ایک مفہوم بیان کرنا چاہوں گی روزے کے متعلق۔ رمضان المبارک کے روزے ہم ہر مسلمان کے فرض تو ہیں، لیکن رمضان کے روزے ہمیں اس طرح بچاتے ہیں جہنم کی آگ سے، ہمارے چہرے کو جہنم کی آگ سے اس طرح بچاتے ہیں جسے 70 سال کے گناہ ہم پر سے ہٹا دیے جاتے ہیں۔ اب میں ایان محمد علی کو دعوت دوں گی کہ وہ اس ٹرانسمیشن کا آغاز تلاوت قرآن پاک میں۔ بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حور مقصورات من الإنس فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ إنس قبلهم من الجن والإنس فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ متكئين فيها على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ تبارك اسم ربك ذو الجلال والإكرام۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ، سبحان اللہ۔ میں آج کے اپنے مہمان خصوصی جو یہاں تشریف لائے ان کا تعارف کرواتی چلوں۔ ایان محمد علی جنہوں نے ابھی ماشاءاللہ تلاوت قرآن پاک کی ہے، محسن قادری جو کہ ہمارے نعت خواں ہیں، اور ہمارے آج کے دو گیسٹ جو ہے اے جی سلمان میمن اور انجینئر ثناء اللہ میمن۔ میں آپ سبھی لوگوں کو اپنے نشریات میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ السلام علیکم۔ میں اپنی اس ٹرانسمیشن کا تلاوت قرآن پاک سے آغاز کر چکی، لیکن ابھی حمد باری تعالیٰ بے شک ہر ذات تعریفیں تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے۔ میں محسن قادری سے درخواست کروں گی کہ وہ حمد باری تعالیٰ پیش کریں۔ بسم اللہ۔ السلام علیکم۔ کلام پیش کر رہا ہوں حمد۔ کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر، اللہ اکبر،
کبھی دیکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں، کبھی میں حرم کو حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں، کبھی میں حرم کو۔ اب جب بندہ کعبے کے پاس جب جاتا ہے، پہلی نظر جب کعبے پہ پڑتی ہے تو وہ کبھی اپنے عظمت والے گھر کو دیکھتا ہے، کبھی اپنے آپ کو دیکھتا ہے کہ حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں، کبھی میں حرم کو لایا کہاں مجھ کو میرا مقدر، لایا کہاں مجھ کو میرا مقدر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یاد آ گئی جب اپنی خطائیں، اشکوں میں ڈھلنے لگی التجائیں، رویا غلاف کعبہ پکڑ کر، رویا غلاف کعبہ پکڑ کر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کعبے کے اوپر سے جاتے نہیں ہے، کس کو ادب یہ سکھاتے نہیں ہیں۔ کعبے کی تعظیم کرو تو کیسے کرو؟ مگر وہ ایک پرندہ ہے، وہ نہ بلند ہے اس چیز سے، اللہ تعالیٰ نے اسے عقل و شعور نہیں عطا فرمائی، مگر اس کعبے کے لیے بھی اس پرندے کو کیا حکم فرمایا؟ شیخ سمجھ کیے کہ کعبے کے اوپر سے جاتے نہیں ہے، کس کو ادب یہ سکھاتے نہیں ہیں، کتنے مؤدب ہے یہ کبوتر، کتنے مؤدب ہے یہ کبوتر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کعبے، حج اور عمرے کی زیارت نصیب فرمائے اور ہم سب کو کعبے کے سامنے عبادت کرتے ہوئے نصیب فرمائے، آمین۔ اے جی سلمان اور میرے آج کے دوسرے مہمان ثناء اللہ میمن، ان کا میں تعارف کرواؤں۔ ماشاء اللہ، اے جی سلمان میمن بیچلرز آف کمپیوٹر سائنس from Sin University, Chairman and founder of Myson Foundation, certified HSK2 from Institute of Heaven, China. MashaAllah, ye trainer, IT professionals, motivational speaker, teacher, youth activist, and he served with 70 plus training in all Sin and also work in many organizations. اور سب سے خوبصورت بات کہ یہ نعت خواب یہ ابھی ہم ان سے اپنی ٹرانسمیشن کے اندر چند اشعار ان سے دعوت کروں گی کہ یہ نعت مقبول صلی اللہ علیہ وسلم، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں پیش کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا
سيدنا ومولانا محمد بے خود کی دیتے ہیں انداز حجابانہ بے خود کی دیتے ہیں انداز حجابانہ دل میں تجھے رکھ لو اے جلوائے جانانا دل میں تجھے رکھ لو اے جلوائے جانانا اتنا تو کرم کرنا اے چشم کریمانہ جب جان لبوں پر ہو تم سامنے آ جانا اتنا تو کرم کرنا اے چشم کریمانہ جب جان لبوں پر ہو تم سامنے آ جانا جی چاہتا ہے تحفے میں بھیجو انہیں آنکھیں درشن کا تو درشن ہو نذرانے کا نذرانہ درشن کا تو درشن ہو نذرانے کا نذرانہ بے خود کیے دیتے ہیں انداز حجابانہ پینے کو تو پی لوں گا بس عرض ذرا سی ہے اجمیر کا ساقی ہو بغداد کا میں خانہ اجمیر کا ساقی ہو بغداد کا میں خانہ دل میں تجھے رکھ لو دل میں تجھے رکھ لو اے جلوائے جانانا بے دم میری قسمت میں سجدے اسی در کے چھوٹا ہے نہ چھوٹے گا سنگے در جانانا چھوٹا ہے نہ چھوٹے گا سنگے در جانانا کیوں آنکھ ملائی تھی کیوں آگ لگائی تھی کیوں آنکھ ملائی تھی کیوں آگ لگائی تھی اب رخ کو چھپا بیٹھے کر کے مجھے دیوانہ اب رخ کو چھپا بیٹھے کر کے مجھے دیوانہ دل میں تجھے رکھ لو اے جلوائے جانانا دل میں تجھے رکھ لو اے جلوائے جانانا سبحان اللہ جزاک اللہ ماشاء اللہ بہت خوبصورت آواز میں آپ نے یہ نعت جو ہے پیش کی اور یہ واقعی میں دل چھو جانے والی نعت کے کلام ہے. میری
दूसरी जानब इंजीनियर सनाउल्लाह कुछ सवाल करना चाहूँगी, जैसे कि आपका जो प्लेटफॉर्म है माइसन फाउंडेशन, वो किन बच्चों के लिए, जाहिर सी बात है, किस तरीके से आप इस प्लेटफॉर्म से आगे के जो स्टूडेंट्स वगैरह उनको प्रमोटिंग करते हैं? सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने यहाँ पे इनवाइट किया हमें, और रमज़ान के हवाले से माशाल्लाह आपने अच्छी ट्रांसमिशन यहाँ पे मुनक़्क़िद की है। और माइसन फाउंडेशन जो है हमारी बेसिकली प्रोफेशनल जो स्टूडेंट होते हैं उन पे काम करती है, उनकी ट्रेनिंग्स वगैरह करवाती है, क्योंकि और फर्स्ट टाइम हैदराबाद में माइसन फाउंडेशन ऐसा इदारा है जो नॉन फंडिंग है और नॉन प्रॉफिट है। अपनी जो मैं और सलमा, हम अपनी जो हमारी हमारी इतनी बजट होती है, हम उस हिसाब से काम करते हैं। मतलब हमारी कोई फंडिंग नहीं होती, नॉन गवर्नमेंट ना प्राइवेट कोई भी नहीं होती हमारी। तो हम जो यूनिवर्सिटीज़ में लड़के स्टूडेंट वगैरह हैं, या जैसे हमारे जामशोरे में हुए, मेहरान में हुए, सिंध में, या आउट ऑफ हमारे सिटी हैदराबाद से जितने भी स्टूडेंट वगैरह हैं, तो उनके लिए हम ट्रेनिंग्स वगैरह करवाते हैं, ताकि जो प्रोफेशनल डिग्री है जो पास आउट होने के बाद उनको आगे मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से हमारे पास, इसमें टेक्नोलॉजीज़ वाले कंप्यूटर साइंस होते हैं, उसमें हम ट्रेनिंग्स करवाते हैं, ताकि आगे चल के हमको ये ट्रेनिंग्स जो है फ़ायदेमंद हो। माशाल्लाह, जैसे कि आपने बताया लॉकडाउन में ऑनलाइन कोर्सेज वगैरह जो होते हैं वो भी आप लोग करवाते हैं? नहीं, ऑनलाइन तो हम नहीं करवाते, लेकिन ये कि हम ज़्यादातर जो मतलब एक इवेंट मुनक़्क़िद करते हैं, एक और मतलब कॉन्फ्रेंस करते हैं हम, जहाँ पे स्टूडेंट वगैरह आते हैं, तो मतलब वो चीज़ जो सामने आपके बिल्कुल प्रैक्टिकल भी करवाते हैं और थ्योरिकल भी करवाते हैं। तो वो सामने अगर स्टूडेंट बैठा होगा तो उसके ज़्यादा समझ आएगी, ऑनलाइन इतनी समझ नहीं आती। कभी कभार मसले मसाइल होते हैं, उसमें नेटवर्किंग का इशू हो जाता है, तो इस वजह से हम ज़्यादातर उस पर काम करते हैं। जी सलमान में सबसे पहले तो माइसन फाउंडेशन जो है सिंध के लिए नहीं, पूरे पाकिस्तान के लिए है। तो उसके लिए जो भी स्टूडेंट्स हमारे पास हैं आईटी से ताल्लुक़ रखते हुए, जो भी जिनको कुछ पता नहीं होता, फॉर एग्जांपल कि कोई बच्चा डिग्री में पास आउट हो रहा है तो उसे आगे नहीं पता उसको जॉब किस तरह लेनी है, उसकी सीवी किस तरह बनानी है, या उससे अपने फील्ड के अंदर अपना पैर किस तरह डालना। ठीक है, अब मीडिया की फील्ड है, वो भी एक टेक्नोलॉजिकल फील्ड है। हमने हैदराबाद में एक मीडिया कॉन्फ्रेंस कराई थी 2018 के अंदर। उसमें हम मीडिया के हमारे जो चारों पांचों मीडिया हैं उसके एक्सपर्ट्स लेके आए थे, उससे ताल्लुक़ रखते हुए हर बंदा लेके आए थे वहाँ पे जो पहले से मीडिया में काम कर रहा है। फॉर एग्जांपल एफएम है, हमारी सोशल मीडिया है, टेलीविज़न मीडिया है, और हमारी बहुत सारी मीडिया है, पेपर मीडिया है। तो उससे ताल्लुक़ रखते हुए अच्छा, मीडिया के पीछे जो काम करने वाले बंदे होते हैं, फॉर एग्जांपल ब्रॉडकास्टिंग करने वाले, जो मशीनरी यूज़ होती है उसे किस तरह यूज़ किया जाता है, वो उसमें प्रैक्टिकल हुआ था। और कुछ ऐसे हमारे स्टूडेंट्स हैं जो मॉडलिंग के अंदर आना चाहते हैं, उसके लिए हमने अलग से कॉर्नर बनाया था, मॉडलिंग वॉल बनाई थी वहाँ पे। तो वहाँ पे हमारे साथ माशाल्लाह ज़बरदस्त रिस्पॉन्स मिला माइसन फाउंडेशन को उस चीज़ के अंदर। और सर सनाउल्लाह के बिहाफ से, माइसन फाउंडेशन की तरफ से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो आजकल जॉब्स में हैं, क्योंकि हमने उनको ट्रेनिंग्स और साथ ही साथ सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर रहे हैं। आईटी की कोई भी फील्ड हो, टेक्निकल कोई भी फील्ड हो, हमारे कंप्यूटर साइंस हो, मीडिया हो, या टेलीकम्युनिकेशन हो। आजकल तो टेलीकम्युनिकेशन का ज़्यादा दौर है। हमारे हाथ में मोबाइल है, उसके अंदर सॉफ्टवेयर का जो भी सॉफ्टवेयर बनते हैं, एप्स बनते हैं, उस पर किस तरह काम हो रहा है। मीडिया के अंदर ग्राफिक डिज़ाइनिंग का आजकल बड़ा स्कोप है। और ज़्यादा से ज़्यादा जो मैं पर्सनली अपनी आपकी बताऊँ तो मैं जो बच्चे पे काम करता हूँ, मैं उसकी बाहर की चीज़ पे काम करता हूँ। वो बाहर की चीज़ हमारी होती है पर्सनल। देखो
ہماری باڈی لینگویج ہو، جسے ہم ساری چیز کو مجموعی طور پہ کہیں گے سافٹ اسکلس. تو میں جو پرسنل ٹریننگس لیتا ہوں میں تو کہتا ہوں سافٹ اسکلس پہ، کیونکہ اس سے ہماری ڈریسنگ پہ، لک پہ اثر پڑتا ہے، بات کرنے پہ اثر پڑتا ہے، ہمیں کس طرح بیٹھنا ہے، کس طرح اٹھنا ہے. اب ایک ایجوکیشن کو ہم حاصل کر دیتے ہیں، ماسٹر گریجویشن سے آگے نکل جاتے ہیں، پر ہم کہیں جاتے ہیں تو کنفیوز ہوتے ہیں، یار مجھے انٹرویو کس طرح دینا ہے، مجھے فلانا بندے سے کس طرح بات کرنی ہے. جس کہ عمیر جائے نے کہا کہ ہماری شان ایسی ہو کہ ہماری شان ایسی ہو، یہ جملہ بڑا زبردست ہے، ہماری شان ایسی ہو کہ ہم فقیروں کے ساتھ بیٹھیں، ہم بادشاہوں کے ساتھ بیٹھیں، بادشاہ کو یہ نہ لگے یہ مجھ سے کم ہے، فقیر کو یہ نہ لگے مجھ سے اوپر ہے. تو اس کے اندر بڑی معنی ہے. اگر ہم دیکھیں، اگر ہم اس کے اوپر کام کریں، میں آپ کو اپنی پرسنل لائف پہ بتاؤں کہ میں ایک ایک قدم لیتا ہوں تو ایک لائن ہے اس کے اوپر لیتا ہوں. ایک پیاری سی لائن ہے، ہم ہر بچے کو پتا ہوتی ہے، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری. ہماری لائف ایسی ہونی چاہیے کہ ہم کہیں پہ بیٹھیں، ایک موم کی جو لائٹ ہوتی ہے اس کی طرح ہم روشنی چاروں طرف دیں، سامنے والے بندے کو لگے کہ یہ بندہ میرے ساتھ بیٹھا ہے، اور جہاں وہ ہمیں چھوڑ کر جائے 2 منٹ کے بعد اسے خود فیل ہوگا کہ میں یہاں پہ بیٹھا تھا تو مجھے روشنی مل رہی ہے. اور یہ روشنی ہماری جو ہو سب کے لیے ہو، ایک اسپیسیفک بندے کے لیے یا اسپیسیفک جگہ کے لیے نہ ہو. تو انشاءاللہ میرا جو ہے موٹیو ہے، انشاءاللہ کرتے رہیں گے حیدرآباد کے لیے، پاکستان کے لیے، سندھ کے لیے. اور ہمارے اپنے ٹیم کے اندر، ہماری جو ٹیم ہے اس میں 20 سے 30 ہمارے ممبران ہیں جو ماشاءاللہ سے جب سے آرگنائزیشن ہے تب سے کام کر رہے ہیں. اور ہماری آئی ٹی فیلڈ الگ ہے جس میں ہمارے پاس گرافک ڈیزائنرس آتے ہیں، فوٹوگرافرس آتے ہیں، ڈفرینٹ میڈیا کے ریلیٹیوس آتے ہیں. تو ہمارے ڈفرینٹ پلیٹ فارم، مطلب ہم نے اپنے پلیٹ فارم کو بھی 4-5 حصوں میں تقسیم کیا ہوا ہے. ساتھ ہی ساتھ ہم ایک چیز اس کو پروموٹ کر کے آ رہے ہیں 2 سال سے. تو اس میں ہم نے وومن بورڈ الگ رکھا کہ اس میں وومن بورڈ تھوڑا فریڈم بھی ہو، اس کی اپنی جس طرح کہیں کہ اس کا اپنا سسٹم ہو، جھجا کے نہیں، مطلب گرلز بوائز میں کنورسیشن ہاں کے ان دوران. کو، اور ان کی جو کانفیڈنس ہے ان کا ہر چیز، ہم ان کو یہی کہتے ہیں آپ کو جو کرنا ہے آپ خود کر سکتی ہیں، ہم سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ انشاءاللہ ہم کرتے رہیں گے. اور انشاءاللہ آئی ٹی کے فیلڈ میں اور بھی ہمیں کام کرنا بھی، تو ہمیں کچھ کیا ہی نہیں ہے. اللہ آپ کو کامیابی دے اور اسی چیز کو آپ مائسن فاؤنڈیشن کو اور آگے ابھی پاکستان میں آپ کا انٹرنیشنل بھی جائیں آپ. انشاءاللہ. تھینک یو. اسی کے ساتھ ہم لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک سے واپس آتے ہیں. ہمارے ساتھ ہی رہیے گا عبادت. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. درود پاک کی فضیلت. سرکار دو عالم، ہم بے کسوں کے مددگار، شاخائے دو عالم کے مالک مختار، حبیب پروردگار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے. اے لوگوں، بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے وہی شخص نجات پائے گا جو دنیا کے اندر باکثرت مجھ پر درود پاک پڑھتا ہوگا. درود پاک کی فضیلت ایک جگہ اور بیان کی گئی ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روز قیامت کے دن میرے نزدیک ترین وہ لوگ ہوں گے جو مجھ پر سب سے زیادہ
درود شریف بھیجتے ہیں. اسی کے ساتھ ہم چلتے ہیں اپنے کڈس سیگمنٹس کی. السلام علیکم بچوں. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ لوگ؟ الحمدللہ ہم ٹھیک ہیں. ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو ہمیشہ ٹھیک رکھے. اچھا، رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، ٹھیک ہے. اب ہمیں یہ بتائیں کہ قرآن پاک کون سے مہینے میں نازل ہوا؟ دوبارہ بتائیں. اچھا، رمضان المبارک کے مہینے میں قرآن پاک نازل تو ہوا. اب یہ مجھے کون بتائے گا کہ کون سی شب کو نازل ہوا؟ 27 شب کو. ماشاء اللہ، یہ تو آپ لوگوں نے بہت اچھا بتایا ہے. اچھا، اب یہ مجھے بتائیں کہ یہ چھوٹے چھوٹے جو 2 کیوٹ سے بچے ہیں، یہ مجھے کیا سنائیں گے آج؟ نعت سنائیں گے. ماشاء اللہ. چلیں آپ سنائیں. کون سی نعت سنائیں گے آپ؟ حضبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ. اپنی بہن سے بولے عمر یہ تو بتا کیا کرتی تھی میرے آنے سے پہلے چھپکے چھپکے کیا کرتی تھی. ماشاء اللہ، سبحان اللہ. اچھا چلو، اب جلدی سے زینب نے تو سنا دیا، اب زارا آپ کیا سنائیں گی؟ جلدی سے بتائیں کیا سنائیں گے آج آپ مجھے؟ پہلے بسم اللہ پڑھتے ہیں نا. آپ سنائیں جلدی سے. ماشاء اللہ، آج تو دونوں چھوٹے کیوٹ بچوں نے اتنی پیاری چیز سنائی ہے. چلیں ہم اسی کے ساتھ اپنے اس سیگمنٹ کا اختتام کرتے ہیں. ہم چلتے ہیں بریک کی طرف. انشاءاللہ بریک سے واپس آنے کے بعد ہم اپنے علماء کرام سے آگے سوال کا سلسلہ جاری رکھیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. عبادت رمضان. آج کا میرا موضوع ہے نزول قرآن پاک. رمضان کا مہینہ ہے. رمضان المبارک میں ہمارے قرآن پاک جو ہے مقدس کتاب ہماری نازل ہوئی تھی. تو میرا آج کا سوال یہ ہے کہ نزول قرآن پاک کا کیا مطلب ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو عبادت رمضان اور اس کی ٹرانسمیشن کے تمام دوستوں کو جو ہے میں مبارکباد پیش کروں گا. اور رمضان کا یہ آخری اشرا جو چل رہا ہے، میں دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم سے آزادی عطا فرمائے. اور دوسرا یہ ہے کہ نزول قرآن مجید فرقان حمید آسمان پر جو آسمان سے دنیا پر نازل ہوا، تو یہ پورا ایک ساتھ ہی لوح محفوظ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتارا. پھر اس کے بعد اس کی جگہ جگہ یعنی کہ جو 23 سال کا عرصہ ہے اعلان نبوت کے بعد سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہاں سے لے کر آپ کے وصال مبارک تک یعنی اس سے پہلے تک، وہاں اس میں یہ 23 سال میں تھوڑا تھوڑا نازل ہوتا رہا. تو جو نزول قرآن جو ہم کہتے ہیں وہ یہی 27 رمضان المبارک کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پورے قرآن کو جو ہے وہ نازل فرمایا.
اس کے بعد احکامات شرعیہ جس طریقے سے جس مواقع پر تھے اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس سب کو جو ہے وہ وقتاً فوقتاً جیسے جیسے معاملات ہوتے رہے اس طرح اللہ تعالیٰ اس کو نازل فرماتا رہا، تو یوں اسے نزول قرآن کی تھی۔ نزول پاک جو ہے الفاظ، اس کا تھوڑا مفہوم بیان کر دیں۔ نزول بامانے ہے انزلہ ینزلو، انزلہ ینزلو، یعنی مطلب یہ ہے کہ اترنا، نیچے آنا۔ تو نزول کا مطلب ہے کہ رب کریم نے اپنے احکام نیچے کی طرف اتارے، اپنے بندوں پر نازل فرمائے۔ سبحان اللہ۔ قرآن پاک کی عظمتیں اور قرآن پاک کی فضیلتیں کیا ہیں؟ قرآن مجید فرقان حمید کی عظمت اور قرآن مجید فرقان حمید کی فضیلت تو بہت ہے۔ یہ اس کسی دنیا دار شخصیت کا کلام نہیں، یہ کلام اس خدائے حاکم الحاکمین وحدہ لا شریک جل و علا کا ہے کہ جس کی تعریف و توصیف کوئی بیان نہیں کر سکتا۔ تو جس طرح اس کی عظمتوں کو کوئی بیان نہیں کر سکتا، تو اسی طرح اس کے کلام کی عظمتوں کو بھی کوئی بیان نہیں کر سکتا۔ ہاں البتہ جیسا کہ قرآن مجید فرقان حمید نے خود اپنے متعلق جو بیان کیا، یا احادیث طیبہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رفعت اور بلندیاں بیان کی، وہ میں آپ کی خدمت میں ان میں سے چند ایک پیش کیے دیتا ہوں۔ قرآن مجید فرقان حمید کی پہلی سورہ ہے سورہ فاتحہ، جو کہ ہمیں دی گئی۔ اچھا، اس میں بھی تھوڑا سا یہ ہے کہ نزول قرآن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ملا وہ اقرا سے ملا، یعنی آپ پر پہلی آیت اقرا بسم ربک الذی نازل ہوئی، لیکن ہمیں جو ترتیب دی گئی وہ سورہ فاتحہ سے دی گئی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی اپنی منشا اور اس کی اپنی وہ ہے کہ وہ جیسے چاہے ویسے عطا فرمائے، اپنے محبوب کو کس طرح عطا فرماتا ہے اور ہم گناہ گاروں کو اللہ تعالیٰ کس طرح عطا فرماتا ہے۔ اب دیکھیے نزول قرآن اور قرآن مجید فرقان حمید کے بعد قرآن پاک کی فضیلتیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں خود اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ، سورہ بنی اسرائیل میں کہ ہم نے قرآن نازل کیا، وَنُنَزِّلُ، ہم نے نازل کیا قرآن کو، نُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ، اس قرآن میں شفا بھی ہے اور قرآن میں رحمت بھی ہے۔ دو چیزیں قرآن نے خود ہی اپنے متعلق بیان فرمائی، ایک شفا اور دوسری رحمت۔ شفا ان کے لیے ہے کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیماری دی تو انہیں شفا عطا فرماتا ہے، یعنی قرآن کا خاصہ ہے کہ انہیں شفا ملتی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ قرآن رحمت بھی ہے۔ اب قرآن کی رحمت اور برکت کے کیا کہنے، یہ قرآن مجید فرقان حمید کا خاصہ ہے کہ جس جگہ پڑھا جائے اس جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ اب گھر میں پڑھیں گے تو گھر میں رحمت ہوگی، دکان میں پڑھیں گے تو دکان میں ہوگی، گلی میں پڑھا جائے گا تو گلی میں ہوگی، محلے میں پڑھا جائے گا تو محلے میں ہوگی، اپنے کسی مرحومین کے لیے پڑھا جائے گا تو رب کریم اس پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے گا۔ پھر قرآن پاک کی جو سورہ ہے فاتحہ پہلی، اس سورت کو سورہ شفا بھی کہتے ہیں، یعنی اس سورت کو پڑھ کر اگر دم کیا جائے یا پانی پر دم کر کر مریض کو پلایا جائے تو اللہ تعالیٰ اس سے شفا عطا فرماتا ہے۔ اسی طرح قرآن پاک کی آخری دو سورتیں سورہ فلق اور سورہ ناس، یہ نزول کا اس کا جو نازل ہونا تھا یہ اس وقت نازل ہوئی تھی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بعض لوگوں نے جادو کیا اور آپ کے جسم مبارک پر اس کے اثرات بھی ہوئے، تو وہ ایک پتلا تھا، اس پتلے پر انہوں نے گرہ باندھی تھی، وہ گرہ باندھ کر انہوں نے ایک جو ہے وہ کنویں میں ڈال دی تھی۔ جبریل امین نے وہ پتلا نکال کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا، اور قرآن پاک کی دو صورتیں آخری والی سورہ فلق اور سورہ ناس، ان دونوں کے اندر 11 آیتیں ہیں دونوں صورتوں میں۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وہ آیت پڑھتے تھے قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب، جس طرح ایک ایک سورت کی ایک ایک آیت پڑھتے تھے، اس پتلے کے اوپر بھی 11 گریں لگی ہوئی تھی، وہ 11 کی 11 گریں ایک ایک کر کر کھلتی گئی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک جس پر جادو کے اثرات ہوئے تھے وہ آپ کے وہ ختم ہو گئے۔ اور اس دونوں صورتوں یعنی آخری والی کے متعلق یہ لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص ان کو رات کو سوتے ہوئے پڑھ کر دم کر کے سو جائے تو اس پر جادو کے اثرات نہیں ہوتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جیسے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو ٹونا کیا گیا تھا، ان کے دشمنوں نے کیا تھا، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان پہ دم کیا کرتی تھی، تھوڑا اس کے بارے میں بیان کیجیے۔ وہ اس طرح ہے کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی، ہماری
माँ उम्मुल मोमिनीन। जब पहली आयत जब नाजिल हुई इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी, इसके मुतालिक ये है कि जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में तशरीफ़ ले गए और गारे हिरा में जब आप इबादत में मशगूल थे तो रब करीम ने अपनी आयतें जो है वो नाजिल फरमाई वही के ज़रिए बतौर वही। तो जब आप पर नुज़ूल कुरान की जब आयतें नाजिल हुई तो उस वक्त में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक को सर्दी लगी, बुखार की कैफियत हुई। तो आप फिर गारे हीरा से निकल कर घर तशरीफ़ लाए तो हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने आपको चादर उठाई और आपको तसल्ली दी कि आप जो है वो गम न करें, अल्लाह तबारक व तआला आपको कभी गमगीन नहीं करेगा। ये क्योंकि पहला मरहला था, क्योंकि कुरान नज़ूल पहले हुआ ही नहीं, तो ये जब वो उतरी वही रब्बानी तो उस आपके जिस्म मुबारक पर वो कपकपाहट और वो सर्दी की कैफियतें जो तारी हुई और आपको बुखार लगा, इस पर हज़रत खदीजतुल कुबरा ने आपको तसल्ली दी। वो असरात नहीं थे, यानी कि तसल्ली दी कि अल्लाह ताला आपकी मदद फरमाए। कुरान पाक की मंजिलें 7 हैं, तो इन मंजिलों का क्या मतलब है? कुरान मजीद फुरकान हमीद की जो तरतीब है, एक तो ये है कि इसके अंदर सूरतों की तरतीब है, दूसरी ये है कि इसमें पारों की तरतीब है, इसके अंदर रुकू की तरतीब है, इसमें आयत की तरतीब है, फिर आयत के अंदर भी वक्फ की अलामतें हैं। जैसे अब हमारे यहाँ एक लोग क्योंकि उर्दू दान हैं, मैं अपने यहाँ की बात करता हूँ, वैसे तो ये प्रोग्राम दुनिया भर में देखा जाएगा। उर्दू में एक जुमला बोला जाता है, जैसे मैं एक बात बोलकर चुप होता हूँ तो मेरा वो एक जुमला काउंट होता है, फिर उसके बाद मैं अगली बात उसी के साथ जो है वो कंटिन्यू करता हूँ। तो आपको समझने में या कहीं पर भी उनको ज़रूरत नहीं होती कि मेरे जुमले को अलग अलग करें, वो खुद ही समझ जाते हैं कि इन्होंने ये बात यहाँ तक की, उसके बाद अगली बात की। जैसे मिसाल के तौर पर मैं कहूँ, मैंने खाना खाया और फिर मैंने उसके बाद पानी पिया। अब इस जुमले में क्या चीज़ है, पहले अलग ही खाना खाया और फिर उसके बाद मैंने साथ ही गए तो फिर मैंने उसके बाद पानी पिया। जहाँ खाना खाया था वहाँ बात पूरी हो गई पिछले वाले जुमले की, तो वहाँ एक समझ लें कि वफ़ की अलामत आ गई, फिर अगली बात। तो इस तरह इसमें वफ़ की अलामत रखी कुर्रा हज़रात ने, उलमा ने, और जो आयत मुकम्मल की थी ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद ही रखी कि यहाँ आयत मुकम्मल है। और फिर उसके बाद जो रुकू की तरतीब थी कि कुरान मजीद फुरकान हमीद में जितने भी रुकू हैं वो सारी तरतीब बंदी, फिर उसके बाद उसकी जो है वो पारा, जैसे 30 पारे हैं तो पारों की तरतीब ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाई। इसी तरह कुरान मजीद फुरकान हमीद में 7 मंजिलें हैं, वो दिनों के एतबार पर भी है कि हर दिन पे एक मंजिल पढ़ लिया करें, तो यूँ एक हफ्ते में पूरा कुरान पढ़ लिया करेंगे। तो ये इस तरतीब से पूरी जो है वो तरतीब दिया गया। अच्छा, जैसे कि ये 7 मंजिलें हैं, कहा जाता है 7 आसमानों की, इसमें थोड़ा आप इसका थोड़ा बयान कर दीजिए। अक्सर सुनने में आता है कि 7 मंजिलें भी हैं और 7 आसमान क्या बोलते हैं आसमान की मंजिलें भी होती हैं, इसका थोड़ा बयान कीजिए। अब वो ये है कि इसके अंदर मुतअद्दिद जो पहलू निकलते हैं, जैसे इसके अंदर फजीलत की तरफ या ये कहें कि अपनी जो है वो इजहार मोहब्बत की तरफ, उसमें ये कहा जाता है कि अल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्ज़, कि हमने 7 आसमान बनाए, हमने 7 ज़मीनें बनाई। तो जिस तरह 7 आसमान और 7 ज़मीनें हैं, तो इस तरह कुरान पाक में भी 7 मंजिलें हैं। तो ये सब तरतीब जो है वो उस एतबार से रखी जाती है कि जिसमें अहसन पहलू कहते हैं कि इस एतबार से, वरना जो तरतीब बंदी है और अब्वाब बंदी है ये वही है जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद ही इसकी तरतीब फरमाई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम अपने बाकी सवालों का सिलसिला जारी रखेंगे। इससे पहले मैं मुशारिफ नूर नबी से को दावत दूंगी कि वो नात मक़बूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करें। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह व सल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। किस्मत में मेरी चैन से जीना लिख दे, ऐ कातिब तकदीर मदीना लिख दे। जन्नत तो
ہم غریبوں کے دن بھی سنور جائیں گے، او حبیب ہستی پھر بھی آقا کا در ورنہ آرا کے راستے گزر جائیں گے، تاجدار کیا تم سے کہوں اے عرب کے کنور، تم جانت ہو من کی بتیاں، تم سے کہوں تم سے کہوں اے عرب کے کنور، تم جانت ہو من کی بتیاں، در غربت تو اے امی لگا کاٹے لگڑک ہے اب رتیا، توری پریت میں سدھ بدھ سب بسری، توری پریت میں سدھ بدھ سب بسری، توری پریت میں سدھ بدھ سب بسری، کب تک رہے گی اے بے خبری، کاہے نہ فکر تمہیں نہ طلب، کبھی تم بھی تو لو ہماری بتیاں، تاجدار کرم ہو نگاہ کرم ہو کرم، تاجدار کرم، میں کشو مدینے چلے، میں کشو مدینے چلے، چشم ساقی کوثر سے پینے چلے، یاد رکھو اگر اٹھ گئی ایک نظر، وہ نظر یاد رکھو اگر اٹھ گئی ایک نظر، جتنے خالی ہیں سب جام بھر جائیں گے، تاجدار حرم، تاجدار حرم، اگر خوشی چاہیے تو مدینے چلو، زندگی چاہیے تو مدینے چلو، اگر خوشی چاہیے تو مدینے چلو، زندگی چاہیے تو مدینے چلو، ساری مستی مدینے کی گلیوں میں ہے، ساری مستی مدینے کی گلیوں میں ہے، کیف سارا کا سارا مدینے میں ہے، آؤ مدینے چلے، آؤ مدینے چلے، آؤ مدینے چلے، آؤ مدینے چلے، ایسی مدینے چلے، آؤ مدینے چلے، آؤ مدینے چلے، دکھ درد و غم چھٹتے ہیں، دکھ درد و غم چھٹتے ہیں، حسنین کے صدقے بڑھتے ہیں، مدینے چلے، آؤ مدینے چلے، ایسی مدینے چلے، دکھ درد و غم چھٹتے ہیں، دکھ درد و غم چھٹتے ہیں، زہرا کے صدقے بڑھتے ہیں، مدینے چلے، آؤ مدینے چلے، دکھ درد و غم چھٹتے ہیں، خواجہ کے صدقے بڑھتے ہیں، مدینے چلے، آؤ مدینے چلے، دکھ درد و غم چھٹتے ہیں، دکھ درد و غم چھٹتے ہیں، خواجہ کے صدقے بڑھتے ہیں، مدینے چلے، آؤ مدینے چلے، دکھ درد و غم چھٹتے ہیں، شیخین کے صدقے بڑھتے ہیں، مدینے چلے، آؤ مدینے چلے، مدینے چلے، مدینے چلے، مدینے چلے، مدینے چلے، مدینے چلے، آؤ مدینے چلے، آؤ مدینے چلے، ایسی مدینے چلے، آؤ مدینے چلے، میں کشو مدینے چلے، میں کشو مدینے چلے، چشم ساقی کوثر سے پینے چلے،
है बिजलियों का है डर, खौफे तूफान है बिजलियों का है डर, सख्त मुश्किल है आका किधर जाएं हम। आप ही अगर ना लेंगे हमारी खबर, हम मुसीबत के मारे किधर जाएं हम। इसी के साथ मैं एक जाती हूँ छोटे से ब्रेक की तरफ। ब्रेक से वापस आके मैं अपने यहाँ के मेहमानों से आगे की नशरियात। अब हमारे कुछ सवालात, चंद सवालात हैं, उनमें इकराम से और वो हम कर लेते हैं। मेरा अभी ये जो सवाल है ये है, किन किन कौमों पर अज़ाब इलाही नाज़िल हुआ और कुरान और हदीस से बताएं। कुरान मजीद फुरक़ान हमीद ने खुद ही कई कौमों के मुताल्लिक़ ज़िक्र फरमाया जिन पर अल्लाह तबारक व तआला ने अपने अज़ाब का नुज़ूल फरमाया, अज़ाब उनके ऊपर आया, उनके गुनाहों की वजह से रब करीम ने उन्हें हलाक किया। कौम आद है, कौम समूद है, इन कौमों के ऊपर रब करीम ने अपना अज़ाब लेकर आए। और अगर आप देखें कि जब रब करीम ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से नस्ल इंसानियत चलाई तो उसके बाद फिर एक नबी यानी उनके बेटे जो नीचे आए तो उनके दौर के अंदर फिर जो है वो अज़ाब का सिलसिला हुआ। तो फिर पूरी नस्ल इंसानी सिवाय उस नबी के कोई बाकी ना रहा, सब तबाह बर्बाद हो गए। तो ये रब बताना चाहता है कि हम चाहें तो दोबारा इस कौम को आबाद कर देते हैं। जैसे अल्लाह इस शहर को, इस मुल्क को शादो आबाद रखे, इसकी रौनक के बहाल रखे और आफात और बलैया से महफूज रखे। ऐसे ऐसे जो खंडरात हैं जिसको हम जाकर देखते हैं, मौजूदलो हुआ दुनिया भर में बहुत सारी जगहों पर ऐसी आपको मिलेंगी। कभी सोचा है आपने कि ये वही जगह थी जहाँ लोग आबाद थे? रब करीम ने खुद इरशाद फरमाया, कहा हम चाहें तो जहाँ कुछ ना हो वहाँ उगा दें और हम चाहें जहाँ सब कुछ हो उसे बर्बाद कर दें। तो ये जो हिस्से हैं, जो खंडरात हमें आज एक दास्तान बयान करते हैं, अक्लमंदों के लिए रब फरमाता है बड़ी नसीहत है इनके अंदर कि वो गौर करें कि देखिए यहाँ लोग इसी तरह रहते थे, फिर हमने इनको किस तरह यहाँ से निकाल दिया और आज आसार कदीमा के नाम से लोग उनको जाकर देखते हैं। तो हम इसलिए रब ने फरमाया, हम इसलिए कहते हैं कि आखिरत की जो है वो फ़िक्र करें और उस तरफ। तो रब करीम ने ये भी हम पर खासा है और ख़ास करम है कि हमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में शामिल किया। और वो कौम जो पहले आई उन पर अज़ाबात क्यों आए, उसकी वजह अज़ाब क्या थे? किसी के चेहरे मस्क कर दिए गए, कोई बंदरों की शक्ल में कर दिए गए, किसी की लाश ही पड़ी रही, यहाँ तक कि उसको लाश को ही जो है वो आसमानी परिंदे खाते रहे। तो ये वो अंबिया इकराम जो पहले उनकी उम्मतें जिन्होंने गुनाह किए, उसकी वजह से उनके अज़ाबात रब करीम ने बयान फरमाए, उनके ऐब खोले कुरान मजीद फुरक़ान हमीद ने। और हम वो ख़ास हैं कि हम कितने भी गुनाह करें, हमारे ऐब किसी और उम्मत पर अल्लाह ने नहीं खोले। तो हम यही दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला क़यामत के दिन भी हमें बेहिसाब जन्नत में दाखिल कराए। कुरान पाक की सूरत मुबारका के बारे में बयान कीजिए। कुरान मजीद फुरक़ान हमीद में 114 सूरतें हैं जो तरतीब बंदी है कुरान मजीद फुरक़ान हमीद की। और मुख्तलिफ़ जो सूरह मुबारका हैं वो मुख्तलिफ़, उनके अंदर ये भी लिखा है कि इनको इन अयाम में पढ़ा जाए या इन दिनों में पढ़ा जाए तो इससे ये फ़ायदा होता है। जैसे सूरह मुल्क शरीफ है, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क। इस सूरत के मुतालिक लिखा है कि एक मकाम पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले गए तो वहाँ पर खेमे गाड़े। एक सहाबी ने कब्र पर खेमा गाड़ दिया तो उन्हें मालूम ही ना चला। उस जिस
جو زمین تھی اس میں قبر تھی اور وہاں سے سورہ ملک پڑھنے کی آواز آ رہی تھی. وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور جا کر عرض کیا رسول اللہ اس طرح یہاں سے جو ہے وہ یہ سورہ ملک پڑھنے کی آواز آتی ہے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ ملک کے متعلق فرمایا, اس سورہ ملک مبارکہ کے متعلق کہ جو شخص اس سورہ مبارکہ یعنی سورہ ملک کو روزانہ رات میں پڑھ لیا کرے گا تو یہ وہ صورت ہے کہ اپنے پڑھنے والے کو عذاب قبر سے محفوظ رکھتی ہے. اور اسی طرح دیگر اور بھی صورتیں ہیں جیسے یاسین شریف ہے جسے قرآن مجید فرقان حمید کا دل کہا گیا, سورہ رحمان ہے, دیگر اور ہیں, سورہ واقعہ ہے, اور بھی بہت ساری ہیں کہ جو اپنے اپنے اس مقامات کے اوپر اپنا ایک مقام رکھتی ہیں. قرآن پاک سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کرنا. قرآن مجید فرقان حمید نے خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعریف بیان کی, اور طریقہ تعریف کیا پیارا ہے کہ ہم تو کسی کی تعریف کریں تو شاید 2-4-10 منٹ اس کے بعد وہ تعریف ختم, لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی تعریف قرآن میں فرمائی. اور قرآن مجید فرقان حمید جب پڑھا جائے گا, جیسے آج ہم نے پروگرام کیا قرآن پاک کے اوپر, آج نہیں بلکہ قیامت تک یہ قرآن باقی رہے گا. پتہ نہیں کتنے لوگ اس قرآن کو پڑھیں گے, کتنے اس پر پروگرامز کیے جائیں گے, کتنے لوگ اس کی تفسیر بیان کریں گے. تو اس قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی تعریف بیان کی. اب تعریف کا طریقہ کار کیا ہے؟ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زلفیں, رب کریم نے فرمایا واللیل اذا سجا, حبیب تمہاری زلفوں کی قسم. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک چہرہ, تو رب کریم نے فرمایا والضحیٰ, حبیب تیرے چہرے کی قسم. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ, تو رب کریم نے فرمایا الم نشرح لک صدرک, کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کا سینہ نہ کھولا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم جس مٹی پر لگے اس مٹی کی قسم اللہ نے فرمائی لا اقسم بہذا البلد, ہمیں کیا ہے کہ ہم شہر مکہ کی قسم نہ کھائیں. کیوں؟ انت حل بہذا البلد, اے حبیب تم رہتے ہو تو ہم مکے کی قسمیں کھاتے ہیں. اور صرف یہی نہیں, جب پیٹھ کی بات آئی تو رب کریم نے فرمایا انقض ظہرک, کہ حضور کی پیٹھ کے متعلق. تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے کی باری آئی تو رب کریم نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. جب حضور تشریف لائے تو رب کریم نے فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی باری آئی تو رب کریم نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر, اے حبیب ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمایا. جب حضور کے ذکر کی باری آئی تو رب کریم نے فرمایا ورفعنا لک ذکرک, اے حبیب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند فرمایا. سبحان اللہ. اچھا, جسے آپ نے ابھی بتایا کہ جو پہلے عذاب الہی جو قوموں پہ جا چکا ہے, آج کل جو کرونا وائرس چل رہا ہے اس کا کہ عذاب الہی ہے یا کیا ہے, یہ تھوڑا اس کے بارے میں بیان کیجیے. دیکھیے پہلے جس قوموں پر عذاب آیا تو ایک ساتھ عذاب آیا اور وہ پوری قوم تباہ ہوئی. اور رب کریم نے قرآن میں فرمایا ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم, اے حبیب تم ان میں جلوہ گر ہو اس لیے ہم ان پر عذاب نہیں کرتے. یہ ہمارے لیے خوش نصیبی ہے کہ ہم پر رب کریم ایک ساتھ عذاب نہیں نازل فرمائے گا, ایک ساتھ یہ پوری قوم کبھی بھی تباہ نہیں ہوگی. اب یہ جو وائرس ہے تو یہ وائرس اس قسم کا آج نہیں بلکہ اس قسم کے وائرس پہلے بھی بہت ہوئے ہیں. ملیریا تھا ایک وقت میں جب ہوا, تو جب تک اس کی جو ہے وہ علاج دریافت نہیں ہوا تو اس سے بھی اسی طریقے کے تھے جو مسائل جو ہم ہمارے ساتھ کورونا کے ہیں, تو اس طرح کے مسائل تھے. اسی طرح دوسرے اور وائرس آئے. پہلے تعفن کی بیماری آتی تھی, تو یہ اس قسم کی بیماریاں اور اس قسم کے وائرس پہلے بھی چلے ہیں. اب یہ الگ بات ہے کہ اس کا علاج ابھی تک دریافت نہیں کیا گیا, لیکن جب اس کا علاج دریافت ہو جائے گا تو پھر یہ عام جیسے ہمارے نزلہ زکام کھانسی بخار ہوتا ہے یہ اس طرح ہو جائے گا کہ بھئی کیا ہو گیا, بھئی فلاں کو کورونا ہو گیا, کیا لینا ہے, فلاں ڈاکٹر سے دوائی لے لیں. تو ان کی دوائیاں میڈیسن عام ہو جائے گی. اب کیونکہ اس کی دوائی نہیں ہے تو یہ ایک دم سے ایک وبا ٹوٹی ہے سب کے اوپر, تو یوں سب کے سب لوگ جو ہے وہ بکھر گئے کہ نہ جانے کیا ہوا ہے. لیکن یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ آزمائش ہے, لیکن یہ وہ عذاب نہیں ہے جو ان قوموں پر آیا کہ پوری قوم ہی تباہ کر دی گئی. ماشاء اللہ, سبحان اللہ, بہت اچھے جو آج کے ہمارے نزول پاک کے حوالے سے سوال جواب تھے. علامہ صاحب نے بہت اچھا بیان کیا.
اسی کے ساتھ میں اپنے اس پروگرام کی نشریات کو آگے بڑھاؤں گی اور محسن قادری کو اور مشارف نور نبی کو دعوت دوں گی کہ وہ قصیدہ پروڈکشن پیش کریں. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد القولين والثقلين محمد سيد القولين والثقلين والفريقين من عرب ومن آجام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال المقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ثم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا غاصب الترامي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں آپ درخواست کروں گی انجینئر ثناء اللہ میمن سے کہ وہ کرم مانگتی وہ تھوڑا سے اس کی اشعار پیش کریں. کرم مانگتا ہوں عطا مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں کرم مانگتا ہوں عطا مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں عطا کر تو شان رحیمی کا صدقہ عطا کر تو شان کریمی کا صدقہ عطا کر تو شان رحیمی کا صدقہ عطا کر تو شان کریمی کا صدقہ نہ مانگوں گا تجھ
گا کس سے، نہ مانگوں گا تجھ سے تو مانگوں گا کس سے، تیرا ہوں میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، عطا کر تو شان رحیمی کا صدقہ، عطا کر تو شان کریمی کا صدقہ، نہ مانگوں گا تجھ سے تو مانگوں گا کس سے، تیرا ہوں میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، دعا مانگتا ہوں۔ سبحان اللہ، بے شک کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے سوا کسی کا بھی محتاج نہ رکھے۔ میں اسی کے ساتھ علامہ صاحب کو دعوت دوں گی کہ وہ ہماری اس نشریات کے لیے دعا پیش کریں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا الہ العالمین ہمارا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، یا الہ العالمین ہم سب کی حتمی مغفرت فرما، ہمارے بیماروں کو صحت و شفا عطا فرما، کورونا وائرس کے مرض میں جو مبتلا ہیں اللہ انہیں صحت و شفا عطا فرما، جو مسلمان اس وائرس کی وجہ سے دنیا سے چلے گئے یا اللہ ان کی مغفرت فرما، اس وائرس سے ہم سب کو نجات عطا فرما، ہمارے ملک ہمارے شہر کی رونقوں کو بحال فرما، لاک ڈاؤن کی آفت سے ہمیں بچا، ہمارے کاروبار کرنے والوں کے کاروبار میں برکت عطا فرما، روزی روزگار میں برکتوں کا نزول فرما، عبادت رمضان اور اس کے ٹرانسمیشن کے جتنے بھی رفقا ہیں اللہ سب کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ نور عرشہ زینت فرشہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رحم۔ اسی کے ساتھ میں اپنی آج کی نشریات کا اختتام کرتی ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ جو بھی ناظرین یہاں پہ دیکھ رہے ہیں ہمیں، ان کے لیے آج کا ہمارا ٹاپک نزول قرآن پاک، جو بھی یہاں پہ علامہ صاحب نے سوالات آپ لوگوں کے دل میں کبھی نہ کبھی اٹھے ہوں گے، وہ سارے صاف ہو گئے ہوں گے۔ میں اپنے تمام مہمانوں کا شکر گزار کرتی ہوں کہ انہوں نے مجھے اس محفل کو جوائن کیا، اور اگر آپ لوگوں کو کوئی بھی سوال ہو مجھے کمنٹ باکس کے ذریعے ضرور بتائیں، ہم اپنے پروگرام میں اسے شامل کرنے کی پوری کوشش کریں گے۔ اسی کے ساتھ میں اجازت لیتی ہوں، اپنا اور اپنے اپنوں کا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، فی امان اللہ، عبادت رمضان۔